اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن مجید وہ بابرکت کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف، جس کی ایک ایک آیت صداقتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں رشد و ہدایت ہے۔ اس کتاب کو کتاب ہدایت بھی کہا گیا ہے۔ جو اس قرآن سے وابستگی اختیار کر لیا وہ دونوں جہان میں سرخرو ہو گیا، دونوں جہان میں کامیابی حاصل کر لیا۔ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں، دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں کوئی غلطی نہ ہو، جس میں کوئی خامی نہ ہو۔ یہ واحد کتاب ہے جس میں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اور اللہ تعالی نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ اگر لا سکتے ہو تو ایک آیت لاؤ بس اس کے مثل میں۔ قرآن کی سورۃ الکوثر کعبہ کے دروازے پر مہینوں سالوں لٹکی رہی، بڑے سے بڑے ادبا اور شعراء آئے لیکن اس کے مثل کوئی نہ لا سکا۔ اس دور کا شاعر متنبی اس کے مقابلے میں کہتا ہے، ایک اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ۔ اس کے مقابلے میں متنبی کہتا ہے الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل۔ ایک بچہ بھی جانتا ہے، جب متنبی نے کہا الفیل تو ایک بچہ بھی سمجھ جائے گا کہ ہاتھی کیا ہے۔ وہ قرآن کے مقابلے میں لفظ تم لایا لیکن معنویت کیسے پیدا کرے گا وہ؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ القاریعۃ ما القاریعۃ، القاریہ وہ کھڑکھڑانے والی چیز، وما ادراک ما القاریعۃ تم کیا جانتے ہو کھڑکھڑانے والی چیز کے بارے میں؟ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی اور اپنے شاگرد سے کہا کہ اس کتاب کو میرے سامنے پڑھو۔ شاگرد امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کے سامنے کتاب پڑھتا ہے، وہ کتاب پڑھی جاتی ہے، امام شافعی اس غلطیوں پر متنبہ ہوتے ہیں، اس کو صحیح کرتے ہیں ان غلطیوں کو، پھر کہتے ہیں پھر اس کتاب کو پڑھو، پھر وہ کتاب پڑھی جاتی ہے، پھر نئی غلطیوں پر متنبہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس کتاب کو 70 مرتبہ امام شافعی کے سامنے اس کتاب کو پڑھی گئی اور ہر مرتبہ نئی غلطیوں پر متنبہ ہوئے۔ آخرکار اپنے شاگرد سے فرماتے ہیں دعہو، چھوڑ دو اسے، شافعی کی کتاب اس لائق ہی نہیں جس میں غلطی کی گنجائش نہ ہو۔ یہ اعجاز صرف قرآن کو حاصل ہے، یہ اعجاز صرف قرآن کو حاصل ہے جو آج تک کسی بھی کتاب کو حاصل نہیں۔ آج بھی قرآن کا یہ اعلانیہ اور کھلا چیلنج ہے کہ لا سکتا ہے تو کوئی لائے اس کے مثل، کوئی ایک آیت جو اس کے مثل لائے۔
حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت کا ذکر فرما رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت کے فتنوں سے بچنے کے کچھ اسباب ہمیں بتائیے. کیا اسباب ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب جو اس کو تھام لیا وہ کامیاب ہو گیا. جو اس سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے اس کو ہدایت مل گئی، اور جو اس قرآن کے علاوہ ہدایت ڈھونڈنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے. جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شاگرد اپنے ایک شاگرد کو کہتے ہیں کہ یہ صندوق ہے، اسے لے جاؤ اور دریائے دجلہ کے موجوں میں اسے دریائے دجلہ کے موجوں کے سپرد کر دو. اور شاگرد اور یہ بھی فرماتے ہیں اپنے شاگرد سے کہتے ہیں لیکن اس کو کھول کر مت دیکھنا کہ اس میں کیا ہے. شاگرد وہی ہوتا ہے، بہترین شاگرد وہی ہوتا ہے جو اپنے استاد کے راز کو راز رکھے. وہ شاگرد اس صندوق کو اٹھاتا ہے اور دریائے دجلہ کے کنارے پہنچتا ہے، اور دریائے دجلہ کے کنارے پہنچ کر کے جب وہ صندوق کو پھینکتا ہے دریا میں تو دریا کا پانی پھٹ جاتا ہے اور وہ اپنے آغوش میں اس صندوق کو لے لیتا ہے. شاگرد دیکھ کر متحیر ہو جاتا ہے اور اپنے جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتا ہے، کہتا ہے حضور اگر میں اس منظر کو نہ دیکھتا، اگر میں اس منظر کو اپنے آنکھوں سے نہ دیکھتا تو میں آپ سے سوال نہیں کرتا. جب تک آپ میرے اس سوال کا جواب نہیں دے دیتے کہ اس میں کیا تھا، اگر یہ صندوق اتنی ہی مقدس تھی تو آپ نے اس صندوق کو دریا میں کیوں پھینکوا دیا؟ جب تک آپ اس سوال کا جواب نہیں دیں گے میرے دل کو سکون نہیں ملے گا. جنید بغدادی فرماتے ہیں بیٹا تم نے وہ منظر ایسا منظر ہی دیکھا، جب تک میں اس منظر کے پردے کو نہ اٹھاؤں تب تک تمہیں سکون نہیں ملے گا. وہ فرماتے ہیں کہ اس صندوق میں ایک کتاب تھی تصوف کے بارے میں نے اس کو 12 سال تک میں نے اس کتاب کو لکھی. 12 سال تک اس کتاب میں میں نے یہ غور و فکر کیا کہ کہیں اس کے الفاظ شریعت کے خلاف تو نہیں ہے، کوئی ایسا لفظ جو شریعت کے خلاف ہے. 12 سال تک، پھر 12 سال تک میں نے یہ سوچ کر گزار دی کہ میں اس کتاب کو امت کے حوالے کروں یا نہ کروں. میں امت محمدیہ کے حوالے کروں یا نہ کروں. اس طرح 36 سال گزر گئے. آج میں نے یہ سوچا کہ قرآن کے رہتے ہوئے جو کہ قرآن میں ہدایت کا سرچشمہ ہے، نور سے بھرا ہوا ہے، قرآن کے رہتے ہوئے جنید بغدادی کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. لہذا قرآن کی یہ پکار ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور قرآن کے مطالب کو سمجھیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے مانا کہ قرآن میں قرآن کی آیتوں سے شفا ملتی ہے.
قرآن کی آیت کو اگر اپنے گھر میں لٹکا دو تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن ایک مسلمان آج کے حال میں آج کے دور میں کیا حال ہے ایک مسلمان کا کہ وہ اس کتاب کو کھولتا ہے تو اپنے مرتے ہوئے دادا کے سراہنے جا کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تاکہ ان کی روح آسانی سے نکل جائے۔ ارے قرآن میں تم نے ڈھونڈا تو موت کو ہی ڈھونڈا، قرآن میں تم نے ڈھونڈا تو موت کو ہی ڈھونڈا۔ ارے قرآن میں ڈھونڈنا تھا تو زندگی کو ڈھونڈتے، زندگی کو کیسے اپنے چلانی ہے اس کو ڈھونڈتے۔ لہذا ہم پر ضروری ہے کہ قرآن سے ہم فائدہ حاصل کریں، اس کے مطالب کو سمجھیں۔ ہمارا بچہ جب انگلش میڈیم میں جاتا ہے تو انگلش کے تمام کتابوں کو پڑھ لیتا ہے، کہتی میں ہو چاہے، لیکن اگر وہ جب پڑھ کے آیا آپ اس سے پوچھیں گے تو وہ پڑھ کے بتائے گا، لیکن جب آپ اس سے مطلب پوچھیں گے اگر وہ نہیں بتا پاتا ہے تو آپ کہیں گے تو کیا پڑھ کے آیا ہے؟ تو کیا اللہ تعالی ہم سے یہ نہیں پوچھے گا تم نے قرآن تو پڑھا لیکن اس کا مطلب تو سمجھا کہ قرآن میں کیا ہم نے لکھا تھا؟ قرآن سے ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ تم اس سے موت کو ڈھونڈو۔ میرا قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے، قرآن کا مطلب ہے اپنی زندگی کو قرآن کے حوالے کر دینا، اپنی زندگی کو قرآن کے اعتبار سے چلانا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہم اجعلنا اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن۔ میں اپنی اس بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ آپ کو دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔